بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارے یہاں کیپٹل سٹی میں بہت پیارا موسم ہوا ہے، اچھی بارش ہو رہی ہے۔ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کے پاس موسم کیسا ہے، گرمی ہے یا آپ کی طرف بھی بارش ہو رہی ہے۔ تو چلیے جی اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں جماعت پنجم کی اردو کی کتاب کا 8واں سبق، جس کا نام ہے میری پہچان ہے تو۔ آج ہم اس کے سوال جواب ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال دیکھ لیجئے، قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے۔ پہلے مصرعے کی طرح دوسرا مصرعہ بھی ایک دعا ہی ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اب اس کا ہم سوال نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ پاک سرزمین کا نظام قوت عوام کا کیا مطلب ہے؟ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں۔ قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیکھ لیجئے، دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے، وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے اور انہیں شاندار مستقبل کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کا سوال نمبر 4 دیکھ لیں۔ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ اس کے شاعر کا نام ہے، قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جالندھری نے تخلیق کیا تھا۔ اس کی دھن ایک سندھی موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ اب ہم آخری کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ شناخت مطلب پہچان، ان کی آئیڈینٹی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ 3 کے بارے میں بتائیں۔ دیکھ لیجیے اس کا جواب، کسی بھی ملک کی شناخت 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس ملک کے باشندوں کا مذہب کیا ہے، مطلب وہ کس دین کے پیروکار ہیں، اسلام کے، بدھ مت کے، یا پھر عیسائی ہیں، جو بھی ہے ان کا۔ نمبر 2، ان کی قومی زبان کیا ہے، مطلب اس ملک کے میں رہنے والے لوگ کس زبان کو وہاں پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے۔ نمبر 3، ان کا کلچر یعنی ان کا رہن سہن کے طریقے اور رسم و رواج بھی اس میں شامل ہیں۔ اب ہم کوشچن نمبر 5 آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پاکستانی قومی ترانے کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتائیں۔ یہ دیکھ لیجئے، قومی ترانے کا مفہوم ہے کہ اے میرے خوبصورت ملک، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اس میں ہمارے بزرگوں کے پکے ارادے کی جھلک ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو بنایا۔ اب ہم آپس میں مل جل کر محنت کر کے اس کو اور زیادہ مضبوط اور خوشحال بنائیں گے۔ یہ سبز پرچم صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، بلکہ شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان کو بڑھاتا ہے۔ کوشچن نمبر 6 اور 7 میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ یہ والا ہم اس کا گرامر پورشن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آج۔ دیے ہوئے جملے کو غور سے پڑھیں۔ فرحہ نے طوطے کو چوری ڈالی۔ اس میں نے اور کو کا استعمال آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملے میں نے اور کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ نے بطور علامت فاعل اور کو بطور علامت مفعول استعمال ہوا ہے۔ علامت فاعل نے بتاتی ہے کہ فرحہ فاعل ہے اور علامت مفعول کو بتاتی ہے کہ طوطا مفعول ہے۔
علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ دیکھیے اب آپ نے اس کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے۔ احمد نے جاذب کو سلام کیا۔ شازیہ نے الماری کو کھولا۔ ماریا نے سبق یاد کیا۔ رضا یہاں آئے گا نے باجی کو پھل پکڑائے۔ شاگرد نے استاد کو نظم سنائی۔ عادل نے اپنی کتاب کو کھولا۔ آئی ہوپ کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے لیکچر سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔